تمہیں سب کے ایکشن یاد ہیں، سب کے کردار یاد ہیں۔ نوجوانوں فلمی ہیرو کی ایکٹنگ خوب کر لیتے ہو تم، میری بہنیں فلمی ہیروئنوں کی ایکٹنگ خوب کر لیتی ہیں، کوئی کپڑا پہن کے ان کی ایکٹنگ کرتی ہے، کوئی بات کر کے ان کی ایکٹنگ کرتی ہے۔ نوجوانوں خدا کی قسم اگر تمہیں کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نقل کرنے کی کوشش کرو۔ یار یہ دیکھو کہ تیرے نبی نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ یار اپنی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی لا کے دیکھ، تیری 50-60 سال کی زندگی ہے نا، تو 2-4 سال کی زندگی ایسی بھی گزار کے دیکھ، تیرا دل ہی نہیں چاہے گا اس زندگی سے نکلنے کے لیے، خدا کی قسم نہیں چاہے گا۔ آج نیتاؤں سے پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں مولانا کچھ نہیں، کتے کھسی ہے اس میں بھی۔ منتری سے بھی پوچھو کیا حال ہے، کہے گا مولانا اپوزیشن والے بڑا پریشان کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے بزنس مین سے پوچھو تیرا کیا حال ہے، کہتا مولانا مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت آ گیا، میں اگر یہ چیز 5 روپے مہنگی سستی دے رہا ہوں تو وہ اور 4 روپے سستی کر رہا، میں اگر یہ 5 روپے کی دے رہا ہوں وہ 4 روپے کی، میں بھی پریشان ہوں۔ لیکن محمد کے غلام سے پوچھے تو کہے گا خدا کی قسم زندگی تو یہی ہے، مزہ تو اسی زندگی میں ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کی مسجد تھوڑی ہے کہ امام بول رہا تو اس سے زیادہ مقتدی بول رہا ہے، سننے ہی نہیں دے رہا جمعے کے دن۔ صحیح بتا رہا ہوں، آدھا خطبہ امام صاحب پڑھ لیتے ہیں تب تک تو کنڈیشن میں نہیں آتا بیٹھنے کی۔ اے ادھر کو ہٹیے، ذرا ادھر کو ہٹا، اے آگے ادھر کو ٹوپی اٹھا دیے ذرا، آدھا خطبہ تو اس میں نکال دے۔ جبکہ واجب ہے، واجب خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبے میں اذان جو ہوتی ہے نا، خطبے سے پہلے ہر اذان کا جواب دینا ضروری ہے، مگر خطبے کی اذان کا جواب دینا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خطبے کی اذان کے بعد جو اذان کے بعد کی درود پڑھتے ہیں نا، اس اذان کے وہ جو دعا پڑھتے ہیں، اس اذان کے بعد کی دعا پڑھنا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہو، نہ ادھر دیکھ سکتے ہو، نہ ادھر دیکھ سکتے ہو، مگر بتاؤ خطبہ کیسا سنتے ہو؟ ہے کوئی پلتھی مار کے بیٹھا ہے، کوئی گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی چٹائی کو رید رہا، کوئی پنکھے کوئی دیکھ رہا، کوئی قرآن کی پیٹی پہ لکھا ہوا ہے برائے ایصال ثواب فلا مرحوم مرحومہ، تو اسی کو پڑھ رہا پورے خطبے میں، ہجے نکال کے پڑھ رہا مرحومہ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، پورا خطبہ نکل گیا اسی میں پڑھتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کان کھول کے سن لو، تمہیں نمازوں کا سلیقہ ہی نہیں آیا، نمازوں کا طریقہ ہی نہیں آیا تو نمازوں میں مزہ کیسے آئے گا؟ ارے نماز کا سلیقہ سیکھ لے، پھر جو مزہ تجھے نماز میں آئے گا کسی مسجد میں آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، فیضان اولیاء اکرام، خواجہ کا ہندوستان، علامہ مفتی گلفام صاحب رامپوری، حضور سید رضوان میاں صاحب اللہ رامپوری، اصلاحی معاشرہ کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حالات بڑے خراب ہیں میرے معاشرے کے، میں صحیح بتا رہا ہوں، ہے نا؟ 10 منٹ کی نماز میں ایسے رکتا ہے انسان، جمعے کی نماز ہوئی تو بعض تو جمعے کے 2 فرض پڑھ کے مسجد سے چلے جاتے ہیں، 20% لوگ، پتہ نہیں یہاں کتنے فیصد جاتے ہوں گے، 20% چلے جاتے ہیں، بھی کہاں جا رہے ہو کہ بس ہو گیا، بڑی گرمی لگ رہی ہے، گرمی بھی بتا دیتے ہیں، بہت گرمی لگ رہی ہے بھائی، اوفو میدان محشر میں بتا کہاں کو بھاگے گا؟ نہیں، میدان محشر میں بھی تو بھبکا ہوگا، وہ تو نیچے سے بھی بھبک رہی ہوگی زمین، اوپر سے بھی ہوگا۔ یہ بات تو کوئی ایسی نہیں، کوئی قصہ کہانی یا کالپنک باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں لکھا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یار جب یہاں کی گرمی، جو سورج آج الٹا ہے، کروڑوں میل دور ہے اور الٹا ہے، میدان محشر میں سوا نیزے پہ ہوگا اور سیدھا ہوگا، تب کیسے رکو گے؟ اب رک جاؤ تاکہ بچ جاؤ۔ اگر امام ذرا سی تقریر لمبی کر دینا تو مسجد میں نماز کے بعد ادھر پارٹی لڑ رہی ہے، ادھر لڑ رہی ہے، یار امام صاحب کو تو سمجھائیو، یہ کچھ دیکھتا ہی نہیں، بڑی لمبی تقریر کر دی۔ یہ میرے بھائیو، یار جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہو کہ جہاں پر فرشتے بھی آ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، جلسہ کرانے لگ جاؤ، ابھی 10 سوال کریں گے، کیا ہوگا جلسے کا، کیوں کرا رہے ہو جلسے؟ سمجھو بوڑھے بوڑھے جس کی ایک قبر میں ٹانگ لٹک رہی ہے وہ کہہ رہا ہے جس کے پیٹ میں آنت نہیں، منہ میں دھانت نہیں،
تو کیا ہوگا جلسے کا؟ یہ ہوگا کہ تم مرنے والا شاید کوئی نیکی کام آ جائے، اللہ تیری بخشش کر دے۔ اگر کوئی ڈانس پارٹی کرے نا گاؤں میں تو نہیں کہے گا جا کے کہ کیا ہوگا اس ڈانس پارٹی کا، ایک بھی نہ کہے گا جا کے۔ پتا کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑ رہی ہے کرا رہا کرانے دو، تم کیوں روک رہے ہو؟ میرا ایک ڈانس پارٹی کے اوپر جھگڑا ہو گیا میرے گاؤں میں، کوئی ایک جو بدماش ہوتا ہے جو یہ کہتا کہ مولانا نے صحیح کہا، سب کرے مولانا تمہیں کیا ضرورت تھی، تم اپنے کھانا کھاتے نکل جاتے، وہ نچارا نچانے دیتے، تم نے کیوں روکا اسے؟ سب یہ کہہ رہے ہیں۔ کئی سال کی بات ہے نہیں؟ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اور ابھی کی لیٹسٹ نیوز بتا دوں، ایک بتا دوں، آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے، شادی سے پہلے 2-4 دن پہلے جہیز چلا جاتا لڑکے والوں گھر، یہ چل رہا ہے نا، پہلے لے جائیو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ نئی رسم نکلی آئی، یہ بھی بڑا خطرناک۔ اب تک تو معاملہ ایسے تھا جہیز لے جاؤ، مگر مجھے تو اب پتہ چلا کہ جہیز لے جانا آسان نہیں ہے، بڑا کر رہا، بہت کر رہا ہے۔ 12 لوگ آ رہے ہیں جہیز بھرنے، 18 لوگ، 12 لوگ۔ تو جہیز بھرنے آ رہا ہے، اس کے گھر کو اٹھا کے لے جانے آ رہا۔ ارے یار 2-4 لوگ آ جائے، وہ خود بھروا دے گا، بات ہے کہ نہیں؟ اب انہیں ناشتہ بھی 18 کو کھانا بھی، اور اس کے بعد میں اگر 100 دے دیے تو پتا ساس کیا کہہ رہی ہے لڑکے کی ماں، منہ پہ مار کے نہ آئے اس کے، صحیح بتانے، ہائے 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 بڑھیا تو ہے 5 چبا کے کہہ رہی ہے منہ پہ نہ مار کے، تو نے 18 کو بھیجا۔ اگر 500 روپے دیتی 9000 چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آدھا دہیج تو یہی ہو گیا، حد ہو گئی ہے، حد یار، لفنگے۔ اچھا پھر جہیز کے لیے چنے جاتے ہیں دوست جائیں گے، لڑکے والے دوست ہے نا، فلا جاگا فلا 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 سب دوست جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ہپی کٹ بال، کسی کی پینٹ پھٹی ہوئی، جا رہے ہیں جھٹکے مارتے ہوئے۔ ایک جگہ گئے جہیز بھرنے کے لیے، جہیز بھر لیا، اب بولے لڑکی کو دیکھیں گے۔ اس بیچارے نے منع کر دی کہ 2 دن کے بعد تو بارات جا ہی رہی ہے، تمہاری لڑکی تمہارے گھر چلی جائے گی، وہیں دیکھ لیو۔ اب میاں یہ معاملہ ہوا جی، میاں جس بیچارے نے منع کری تھی اس کی جان بس حد یہ ہوئی، اس کا گلا نہ دبایا بس باقی اس غریب کو گھر کے اندر گھسا دیا، 2 دن سے گھر میں سے نہیں نکلا۔ تو منع کرے گا، تو کون ہو؟ اور جو بھی سننا ان کی تو غلط بات ہے، انہوں نے کیوں منع کرا؟ دیکھنے دیتے۔ اب مجھے بتاؤ شریعت میں کہاں جائز ہے دیکھنے دیتے ہیں؟ نتھوا بتھوا جہیز بھرنے آ رہے ہیں، سب کو دیکھنے دیتے۔ نہیں ہنسنے کی نہیں بات میرے بھائی، سمجھنے کی بات ہے نا یار، ہے عجیب معاملہ کہ اب یار دیکھیں گے۔ اور وہ دولہا کیا کہہ رہا؟ وہ دولہا کہہ رہا بس میری 2 دن کی بات ہو رہا ہے، نکاح ہو جانے دو، پھر لوں گا ان سے تو بدلا۔ اور ظالم تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیری عزت بچائی ہے، تیری ہونے والی بیوی کی عزت بچائی ہے، سب دیکھتے تو تیری عزت کو جو ہے دیمک لگ جاتی، اور تو کہہ رہا میں دیکھوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، لوگوں حقیقت بات ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، نظام میکدہ کچھ اس طرح بگڑا ہے اے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔